سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 41۔ الحمدللہ وکفی، سلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ اس آیت مبارکہ کے پہلے حصے کی وضاحت گزشتہ درس میں ہو چکی ہے۔ آج کے درس میں اس کا دوسرا حصہ ہے۔ یہودیوں کی جہاں اور بری اور گندی عادات اللہ رب العالمین نے ہمیں اس لیے بتائی کہ ہم ان سے بچیں، وہاں ایک ان کی بری عادت یہ بھی تھی کہ وہ خود کو اللہ کے قانون کے مطابق بنانے کی بجائے اللہ کے قانون کو اپنے مطابق بنانے کی کوشش کرتے تھے۔ جیسے علامہ اقبال مرحوم نے فرمایا کہ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں لوگ۔ یہ عادات تھی یہودیوں کی۔ جیسے گزشتہ درس میں نے دو واقعات ان کے سنائے، ایک قتل کا واقعہ پیش ہوا، ایک زنا کا واقعہ پیش ہوا، اور دونوں میں قانون قدرت کے فیصلے کو تسلیم کرنے کی بجائے اپنے منمانے فیصلے کے لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی رجوع کیا کہ آپ ہمیں ہماری مرضی کا فیصلہ کر دیں۔ اور اس میں خواہش کیا ہوتی تھی؟ فریقین آپس میں ایک دوسرے کو کہتے کہ بھائی ہماری مرضی کا فیصلہ ہو گیا تو ہم تسلیم کریں گے، اور ہماری مرضی کا فیصلہ نہ ہوا تو ہم تسلیم نہیں کریں گے۔ یہ تو کوئی دین نہیں ہے، کوئی اسلام نہیں ہے۔ اسلام تو اس چیز کا نام ہے کہ جو فیصلہ ہو جائے، جو شریعت کہہ دے، جو اللہ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہو، ہم اس پہ عمل کے لیے تیار ہیں۔ یہ ان کی عادات تھی یہودیوں کی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، یہ کلمات کو ان کی جگہوں سے تبدیل کر دیا کرتے تھے۔ تورات میں ایک حکم آیا، اس کو بدل دیا۔ کہیں زنا کے متعلق سزا کا ذکر آیا کہ شادی شدہ ہو تو ان کو سنسار کر دیا جائے، تو اس کو اپنی کتابوں سے ہی نکال دیا، یہ سخت سزا ہے۔ یا کہیں اور اللہ کی طرف سے کوئی قانون اور اصول بیان کیا گیا اور وہ اپنی خواہشات سے ٹکرایا، تو سب نے مل کے فیصلہ کیا کہ اب قانون قدرت کو تبدیل کر دیا جائے۔ میرے محترم دوستو، اللہ کا جو قانون ہے، اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے، دنیا کے کسی انسان کو اس کے بدلنے کا حق حاصل نہیں۔ سارے انسانی دماغ بھی مل کر سوچیں تو جو اللہ نے ہمارے لیے طے کیا اس سے بہتر کوئی طے کر ہی نہیں سکتے۔ یہ قانون، یہ اللہ کا بنایا ہوا ضابطہ، اس کو من و عن تسلیم کرنا
اسی کا نام بندگی ہے، اسی کا نام اسلام ہے۔ اب یہ یہودی کیا کہتے ہیں؟ یقولون، اللہ پاک نے بتایا، یہ کہتے ان اوتیتم ھذا، اگر یہ دیا گیا فخذوہ تو اس کو لے لینا، وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ اور اگر یہ نہ دیا گیا فاحذروا تو اس سے بچنا۔ یعنی ہماری مرضی کا ہو گیا تو ہم لیں گے، ہماری مرضی کا نہ ہوا تو ہم نہیں لیں گے۔ میرے عزیز دوستو، آج بدقسمتی سے ہمارے اندر بھی بہت سارے مسلمانوں میں اسی طرح کی خواہشات پیدا ہو جاتی ہیں، یہ ہماری مرضی کا۔ بہت سارے لوگ علماء کے پاس بھی آ کے کہتے ہیں کہ جی یہ ایسا ہو گیا ہے، آپ ایسا کچھ شکل بنا دیں۔ کوئی عالم، کوئی مفتی، کوئی کسی کو اتھارٹی یا اختیار حاصل ہی نہیں ہے، کوئی بدل بھی دے گا تو وہ جائز نہیں ہوگا۔ میں اور آپ کیا حیثیت رکھتے ہیں، یا آج ہم علماء، ہمارے اساتذہ یا بڑے کیا مقام رکھتے ہیں؟ پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین بلند آواز سے کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یوں ہے کہ اگر کوئی دو شخص میرے پاس آئیں اور کوئی شخص چرب زبانی سے اپنی جو ہے وہ چکنی چپڑی باتوں سے متاثر کر کے مجھ سے بھی فیصلہ کروا دے، تو فرمایا پھر بھی جو چیز حلال نہیں ہے وہ حلال نہیں ہوگی، جو حرام ہے وہ حرام ہی رہے گی۔ اب اگر کوئی بندہ کسی عدالت میں جائے، کسی کورٹ میں جائے، کسی دارالافتاء میں جائے، جا کے جناب پتہ ہے یہ میرا حق نہیں ہے اور فیصلہ کروا لے کہ میرا حق ہے، تو وہ حلال تو نہیں ہوگا، وہ پھر بھی حرام ہی رہے گا۔ تو اس لیے میرے عزیز دوستو، یہ خصلت یہودیوں کی تھی کہ کچھ دین لے لیا، کچھ چھوڑ دیا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اللہ پاک یہودیوں کے متعلق فرماتے کتاب کے کچھ حصے کو تم مانتے ہو، کچھ کو نہیں مانتے۔ یہ کیسا دین ہے؟ آدھا تیتر آدھا بٹیر، انگریز بھی خوش رہے اور اللہ بھی خوش رہے، ایسے تو نہیں چلے گا۔ ایک سائیڈ پہ لگو، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اسلام کے سانچے میں ڈھل جاؤ، جو اللہ کا فیصلہ ہمیں تسلیم ہے۔ اور جو بندہ مرضی سے چلے گا وہ فتنوں کا شکار ہوگا، جو خواہش پہ چلے گا وہ فتنوں میں مبتلا ہوگا۔ اس لیے اللہ پاک نے آگے فرمایا وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ، جس شخص کو فتنے اور آزمائش میں ڈالنے کا اللہ ارادہ کر لے، فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، ہرگز آپ بھی اس کے لیے کچھ ملکیت نہیں رکھتے۔ جس کو اللہ فتنے میں مبتلا کرنے کا فیصلہ کر لے، یعنی وہ بندہ خود فتنوں میں مبتلا ہوگا، اللہ اس کی باگیں ڈھیلی چھوڑ دے گا۔ اللہ نہیں کسی کو فتنے میں مبتلا کرنا چاہتے، اللہ تو چاہتے ہیں سارے ہدایت پہ آ جائیں، لیکن ایک بندہ خود ہی فتنوں کی طرف دوڑ دوڑ کے جاتا ہے تو اللہ پھر باگیں ڈھیلی چھوڑ دیتے ہیں، پھر جاؤ جہاں جانا ہے۔ اب جو ایسا فتنوں میں مبتلا ہو گیا تو پھر اس کے لیے میرے عزیز دوستو اللہ پاک نے اپنے محبوب علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا آپ بھی کچھ اختیار نہیں رکھتے، پھر اللہ کا اختیار ہے، وہ جانے اور اس کا خدا جانے۔ اور فرمایا وَمَن يُرِدِ اللَّهُ، فرمایا اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، یہ یہودی یہ وہ لوگ ہیں لم يرد اللہ ان یطہر قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کو پاک کرنے کا ارادہ ہی نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی تھی شروع آیت کے اندر، آپ غمزدہ نہ ہو، آپ پریشان نہ ہو، ایک بندے کو اللہ ہی پاک نہیں کرنا چاہتے، وہ کیسے پاک ہوگا؟ ایک بندے کے دل دماغ میں گویا بھوسا بھرا ہوا ہے، گندگی بھری ہوئی ہے، اس کو کیسے پاکیزگی حاصل ہوگی؟ وہ ہرگز پاکی کی طرف آ ہی نہیں سکتا۔
تو جب وہ آ ہی نہیں سکے گا تو اس کے لیے پریشان ہونے کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ آج میرے عزیز دوستو، جب ہم حالات دیکھتے ہیں امت کے اور اپنے حکمرانوں کے کہ امت کی کس قدر دیگر گوں حالات ہیں، فلسطین کے اندر مسلمانوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوگا، کون سی سفاکیت اور درندگی جو ان کے اوپر ڈھائی نہیں جا رہی، کون سا ظلم ہے، اور کر بھی وہ رہے ہیں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم انسانی حقوق کے مامے چاچے ہیں، انسانیت کے علم بردار ہیں۔ وہ ان کو انسانیت تو کیا حیوانیت بھی شرما جائے گی جو وہ ان کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں۔ میرے محترم دوستو، ہمارے حکمران ہیں وہ ٹس سے مس ہی نہیں ہو رہے، احساس ہی نہیں ہو رہا، فکر ہی نہیں ہے۔ اقتدار تو اللہ نے دیا ہوا ہے، اور آنی جانی چیز آج ہے کل نہیں ہوگا، لیکن اپنے اقتدار کو اللہ کے دین کے لیے اور اللہ کے بندوں کے لیے استعمال کر لینا۔ اب دل کھٹا ہوتا ہے، دل پریشان ہوتا ہے، دل کڑتا ہے، لیکن قرآن کی آیات یہی تسلی دیتی ہیں کہ جب اللہ ہی ان کے دلوں کو بند کر چکا ہے تو ہم کیا کر سکتے۔ اللہ نے جب ان کے دل پاک کرنے کا ارادہ ہی نہیں کیا، کیونکہ ان کے دلوں میں غلاظت ہی غلاظت ہے، گندگی گندگی ہے، تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دعا ہی کر سکتے ہیں اللہ ان کو بھی ہدایت دے، اللہ ہمیں بھی ہدایت دے، اور اللہ ہمیں احساس نصیب فرمائے۔ لیکن اگر کوئی شخص گندگی کے ساتھ دنیا سے چلا گیا تو فرمائے لہم فی الدنیا خزی، دنیا کے اندر بھی اس شخص کے لیے ذلت اور رسوائی ہے، دنیا کے اندر بھی ذلت اور رسوائی ہے۔ بظاہر غالب آ جائیں گے، بظاہر مسلمان کٹ رہے ہیں، گردنیں کٹ رہی ہیں، شہید ہو رہے ہیں، لیکن میرے عزیز دوستو، شہادت ہو جانا یہ ناکامی نہیں ہے، یہ شکست نہیں ہے۔ ان کی گردنیں کٹ تو رہی ہیں، جھک تو نہیں رہی، وہ اپنے نظریے اور موقف سے پیچھے تو نہیں ہٹ رہے۔ انہوں نے گھر بار سب اجڑ گئے، لیکن انہوں نے اپنا کلمہ تو نہیں چھوڑا۔ تو شکست تو وہ نہیں کھا رہے، شکست تو یہ کھا رہے ہیں جو ظلم ڈھا رہے ہیں۔ دیکھو حضرت امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے تو کیا یزید جیت گیا؟ وہ ان کو شہید کر کے بھی ہار گیا، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو کر بھی جیت گئے۔ آج اگر مسلمان کو یہ شہید کر بھی رہے ہیں تو مسلمان پھر بھی جیتا ہوا ہے کہ اپنے نظریے پہ قائم ہے، گردن کٹی ہے، جھکی نہیں ہے، تو یہ تو جیت ہی جیت ہے۔ اور جو ہار گئے دنیا کے اندر ذلت و رسوائی تو ان کی ہے، لہم فی الدنیا خزی، دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہو گئے، اور وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، آخرت میں بھی ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہ ہم سب کی ذلت و رسوائی اور اس بڑے عذاب سے حفاظت فرمائے، فتنوں سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ اپنا بندہ اور غلام اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا امتی بننے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے لیے یہ ضروری ہے شریعت کی ہر بات کو ہم تسلیم کریں، جو نہیں ہو سکتی اس پہ ہم ندامت اختیار کریں، بدلنے کی کوشش نہ کریں، مذاق نہ اڑائیں۔ بعض لوگ یہ ہوتے ہیں شریعت پہ عمل نہیں کر سکتے تو کہتے ہیں جی اس کو بدل دیں، یا کچھ مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سارے بندے 100% عمل نہیں کر سکتے تو نہیں ہو سکتا، اس پہ شرمندہ ہو جائیں۔ اللہ کو یہ ندامت پسند ہے، یہ شرمندگی پسند ہے، لیکن اکڑ اور اس کو کہنا جی ہم صحیح دین پہ ہیں لہذا ہمارے مطابق دین کرتے ہیں، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے، اور جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم واقیتا کواقیت الولید
اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم إنا نجعلك في نحورهم